بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور وہ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، کیونکہ بہت دنوں سے ایک بات گشت کی جا رہی ہے پاکستان میں، پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے۔ میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں بیسیکلی، تو آج اس کا پارٹ 1 ہے، اور پارٹ 1 میں بیسیکلی میں بتاؤں گا کہ جو عرب اسرائیل ریلیشنز ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اسرائیلی بیسیکلی آئے کیسے اور یہاں پہ اس ریجن میں مڈل ایسٹ میں پینیٹریٹ کیسے کر گئے۔ تو جب میں عرب اسرائیل ریلیشنز کی بات کرتا ہوں تو ایٹ پریزنٹ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 اگست 2020 میں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ سائن ہوا، اور اس کے بعد ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بحال ہو گئے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ڈپلومیٹک مشن، ان کے جو کیپٹل ہے ابو دھابی، وہاں پر موجود تھا، اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھی وہاں پہ۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی انٹرنیشنل، تو وہاں پہ جو ایتھلیٹس آتے تھے اسرائیل کے، تو وہاں پہ ان کا قومی ترانہ اور ان کا جو فلیگ ہے وہ نہیں ان کو اٹھانے کی اجازت تھی، نہ قومی ترانہ چلانے کی اجازت تھی۔ پھر یہ جو میں نے اس ڈیل کی بات کی یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان، بیسیکلی یہ 15 ستمبر 2020 کو سائن ہوئی تھی اور انیشیٹ اگست 2020 میں ہوئی تھی، اور وہ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انفلوئنس کے حساب سے ہوئی تھی، اور ان کی پریزیڈنسی میں ایک چینج آئے گا ایڈمنسٹریشن میں بھی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو کسی اور دن میں ڈسکس کروں گا۔ جو ایگریمنٹ سائن ہوا اس کو ابراہم ایکارڈ کہا جاتا ہے، ابراہم ایکارڈ پیس ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، ٹریٹی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ 2015 میں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ابو دھابی میں اسرائیل نے اپنا ایک ڈپلومیٹک مشن وہاں پہ بھیجا اور اپنا آفس قائم کیا تھا۔ اس کے بعد فردر یہ ہوا کہ ایک فرسٹ کمرشل فلائٹ ان کی اسرائیل سے یو اے ای کے درمیان کمرشل فلائٹس کا ان کا دوبارہ سے جو بین تھا وہ اٹھ گیا، ختم ہو گیا، اور ELAL فلائٹ جو ہے وہ 31 اگست 2020 کو پہلی فلائٹ دوبارہ سے کمرشل فلائٹ وہاں جانا شروع ہوئی تھی۔ یہ اس درمیان کا گیپ ہے جب ستمبر میں ایگریمنٹ سائن ہونا تھا، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگست سے یہ سارا معاملہ جو وہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 4 عرب اسٹیٹس ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں یا تعلقات ہیں ڈپلومیٹک وہ نارملائز کیے اسرائیل کے ساتھ، جن میں بحرین ہے، یو اے ای کا نام میں لے چکا ہوں، سوڈان ہے، موروکو ہے جس کو مراکش کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ہوا کہ اب آپ دیکھتے ہیں مطلب بھوٹان نے بھی کہا کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں تعلقات ہیں وہ نارملائز کریں گے، اور اب ایک وہ لسٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں اس سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا کچھ پارٹس میں۔ اس کے علاوہ جو یو این کی کنٹریز ہیں اوور آل، جن کو کہا جاتا ہے 193 یا 196 ہیں جو ممبر اسٹیٹس ہیں، اس کے علاوہ 164 کنٹریز ہیں جنہوں نے یو این کے لیول پہ ریکگنائز کیا ہوا ہے اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ 28 یو این ممبر اسٹیٹس وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا، اور ان میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ ہے، عرب لیگ کے 15 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا اسرائیل کو۔ 10 ممبر اسٹیٹس ہیں OIC کی جنہوں نے اسٹل جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا۔ انٹرسٹنگ فیکٹ ایک اور ہے کہ ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا۔ ایران دوسرا ملک تھا جنہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور پہلا مسلم ملک جو ہے وہ ترکی تھا، لیکن وہ یہ شاہ ایران کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اب ان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں یا جو آپ کہہ لیں ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت خراب ہیں، کیونکہ وہ اب شیعہ سنی کا مسئلہ، پھر سعودی بیکڈ گروپ کا مسئلہ، یہاں سے رشین بیکڈ گروپ کا مسئلہ، وہاں سے US کا مسئلہ، ان سارے مسائل کی وجہ سے ایران کا معاملہ خراب ہے۔ پھر 1979 میں ایجپٹ نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا، 1994 میں جو ہے وہ جارڈن نے بھی کیا تھا۔ یو این پارٹیشن پلان آیا تھا 29 نومبر 1947 میں، جس میں انہوں نے پارٹیشن پلان میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے فلسطین کو بیسیکلی کہا تھا کہ ہم ایک پارٹیشن کر دیں گے اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اور اگر میں اس کی ڈویژن کی بات کروں، جو 14 مئی 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل کو بنایا گیا یا کریٹ کیا گیا،
اس سے پہلے ایک ہولوکاسٹ کا ایونٹ بھی ہوا جو ہٹلر نے کیا تھا. اور عرب اسرائیل وار جو اینڈ ہو گئی تھی 1949 میں, مطلب 48 میں ان کا جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ملک, ایک اسٹیٹ انہوں نے اناؤنس کر دی. 49 میں عرب اسرائیل وار ختم ہو چکی تھی, اسرائیل جیت گیا تھا, اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ فلسطین کے 3 حصے ہو گئے. ایک تھا اسٹیٹ آف اسرائیل جو انہوں نے اناؤنس کر دیا, ایک ویسٹ بینک تھا جس کو جارڈن ریور کے ساتھ کی وہ ساری ٹیریٹری ہے جو وہاں پر آتی ہے. آپ یہ میپ میں دیکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اسکرین پہ جو میں شو کر رہا ہوں. اور ایک غزہ اسٹرپ تھی. غزہ اسٹرپ بھی ڈیوائڈ ہوگی, لیکن آپ اگر میپ میں دیکھیں تو یہ ڈیوائڈ اس طرح سے ہوئی کہ وہ غزہ اسٹرپ ایک سائڈ پہ رہ گئی, ویسٹ بینک ایک سائڈ پہ رہ گیا, اور بیچ میں اسرائیل آ گیا, جس کی وجہ سے اب بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنے پڑی ہے فلسطینیوں کو. اور پھر انتفاضہ ایک ورڈ ہے, عربک ورڈ. بیسیکلی اس ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے بہت زیادہ تنگ ہو جائیں, ٹو گیٹ ریڈ آف, مطلب آپ کو جو ہے اس چیز سے جان چھڑانی ہو اور آپ کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو ریزسٹ کریں. تو جو فرسٹ انتفاضہ تھا, عربک ورڈ میں نے جیسے آپ کو بتایا, اس میں بھی ریزسٹنس موومنٹ چلی فلسطین کی آزادی کے حوالے سے, لیکن سامہا وہ وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر ٹرمپ نے اپنا پیس پلان دیا اسرائیل کے ساتھ, اور اس نے یہ کہا کہ جو 30% ویسٹ بینک ہے, جب میں نے بتایا کہ یہ ڈویژن ہوگی تو اس نے کہا کہ 30% ویسٹ بینک کو بھی آکیوپائی کرے گا اسرائیل. تو ایٹ دا بیک اینڈ یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اسی طرح جب میں ہسٹری کی بات کرتا ہوں تو 1949 میں جو بارڈر ہے جس کو گرین لائن بھی کہا جاتا ہے, جو فلسطین اسرائیل کے درمیان ہے, اس کو جو ہے وہ ڈیمارکیشن لائن ایک بنائی گئی اور اس کو گرین لائن کا نام دیا گیا تھا. اس کے بعد اسرائیل کو اور آکیوپائڈ فلسطین کو یہ گرین لائن بیسیکلی سیپریٹ کرتی ہے 2 ڈفرینٹ ٹیریٹریز میں. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, کیونکہ وہ بیچ میں آ گیا, پینیٹریٹ کر گیا, تو جو 4 امیجیٹ نیبرز ہیں اسرائیل کے وہ بیسیکلی ایجپٹ, جارڈن, سیریا اور لیبنان ہے. میرا اس سیریز کا جو عرب اسرائیل کنفلکٹ ہے, اس کی یہ آج سیریز کا پہلا پارٹ تھا. آئی ہوپ کوئی جو انفارمیشن یا جو فیکٹس میں نے آپ ساتھ شیئر کیے ہیں وہ انٹرسٹنگ بھی ہوں گے اور آپ کی نالج میں اضافہ بھی کریں گے. میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ایپیسوڈ میں, اس کے نیکسٹ پارٹ میں اسی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.